السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو اس نے قلم بنایا، پھر اس قلم سے لوح محفوظ میں قیامت تک ہونے والے سارے واقعات لکھ دیے گئے۔ پھر اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اس کی جو ترتیب روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہفتے والے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا، پھر اس نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، پیر کے دن درخت اگائے، منگل والے دن اس میں بیماریاں، تکلیف، مصیبتیں، جراثیم بنائے، بدھ کو نور پیدا فرمایا، جمعرات کو چوپائے بنائے اور ان کو زمین پر پھیلا دیا، اور جمعے کے دن آخر پہر میں حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے زمین اور اس کی ضرورت کی ہر اشیاء بنا دی تھی۔ مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنوں اور فرشتوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی تخلیق آگ سے ہوئی اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس بھی جو تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا۔ اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے۔ روایات کے مطابق جب جنات فتنہ فساد میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا اور ان میں خوب مار کھرائی ہوئی۔ اس میں فرشتوں نے جنوں کو خوب تہس نہس کر دیا، اور پھر جنات سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے کے لیے بھاگے، اور آج تک ان کا رہنے کی جگہ یہی ہے۔ ابلیس جو شیطان کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو ابلیس کا نام دیا گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسانوں کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسانوں جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم و فراست رکھنے والا جن انسانوں کے 10 سال کے بچے جتنی عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق کرنی چاہی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ تو مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی۔ بعض سرخ ہیں، بعض سفید ہیں، بعض سیاہ اور بعض درمیانی مٹی سے۔ اس مٹی کو پانی سے نرم کیا گیا تو یہ تین بن گئی۔ قرآن پاک میں بعض جگہ تراب کا لفظ آیا ہے یعنی خشک مٹی، بعض جگہ تین کا لفظ آیا ہے یعنی بھیگی ہوئی یا تر مٹی۔ جب پانی کو مٹی سے ملایا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ بنایا، صورت پہ ڈھالا، اور پھر اس کو مقررہ مدت تک اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کا قد کم ہوتے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم کا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔